السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، برادران اسلام، وہ ایک شعر ہے نا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس بات حضور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہے تو سوال پوچھا گیا اسم اعظم کے متعلق، بینوا و توجروا۔ عزیزان گرامی، اسم اعظم کے بارے میں محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور احادیث میں یا جو اذکار کی کتابیں ہیں تو اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اسم اعظم کے متعلق، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو کوشش کریں گے کہ جو حدیث کا ریفرنس بھی آ جائے، اور صوفیاء یا محدثین نے جو اس پر روشنی ڈالی ہے، تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، وہ بھی مضمون میں آ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا ہر وہ لفظ اسم اعظم ہے جس سے سالک کا سینہ کھلے، شرح صدر ہو جائے۔ مثلا انبیاء کرام علیہ السلام 27 یا 29، حضرت آدم علیہ السلام کا اسم اعظم تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ شعیب علیہ السلام کی دعا یہی اسم اعظم تھی ربنا افتح بیننا وبین قومنا وبالحق وانت خیر الفاتحین۔ یعنی مشکلات کے لیے، آزمائش میں، تکالیف میں، مصائب میں اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ معصومین انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، تو انہوں نے جو دعائیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت خداوندی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ عطا فرمایا، تو یہی دعا ان کے لیے اسم اعظم تھی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کا مجموعہ ہے، بہت دعائیں ہیں، لیکن یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور احادیث سے، قرآن سے کثرت سے دعائیں حزب الاعظم میں، نووی نے، اور اس طریقے سے ابن سنی نے، جزری نے، تمام محدثین نے اکٹھے کی ہیں اعمال قرآنی میں۔ تو دعائے ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بطور تعلیم اور طریقہ، ہر وہ لفظ، ہر وہ وظیفہ، ہر وہ ذکر، ہر وہ عمل جس سے سالک کی کشود ہو جاتی ہے، تکلیف رفع ہو جاتی ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، آزمائش سے نجات ہو جاتی ہیں،
اور دعا قبول ہو جاتی ہے، تو وہی اسم اعظم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام 99 اسم اعظم ہے، جس اسم سے بھی دعا کی جائے، اللہ کو پکاریں تو وہی اسم اعظم ہے۔ تو حدیث میں اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان البدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے دعا کی، حضور علیہ السلام نے کہا یہ اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوگی۔ تو اسم اعظم میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسم اعظم برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم عطا کی تھی، اور ملک بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں جو لایا تھا، تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ اسم اعظم یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدا لا الہ الا انت تھا۔ پھر ایک اور موقع پہ ایک ولی کامل نے کہا کہ میں مسجد میں تھا، مجھے غیب سے عاطف سے آواز آئی اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، کہ اس کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے آپ کی قبول ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جتنے اذکار ہیں تعلیمات نبویہ سے صحیح سند کے ساتھ آئے ہیں یا بزرگان دین سے سینہ بسینہ آئے ہیں اور مشائخ نے تعلیم کی ہے، اسی کے ذریعے سے صلاۃ توبہ حاجت کے ذریعے سے اللہ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے مشکلات، اپنی حاجات، اپنی تکالیف، اپنی آزمائشیں، تنگ دستی، مفلسی، جو بھی آپ کے تمام معاملات اللہ کے پاس لے جائیں، اللہ کے حضور پیش کریں کہ اے اللہ آپ میرا خالق، میں آپ کا بندہ، اپنے بندگی کا واسطہ دے، تو انشاءاللہ حاجت روائی ہوگی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔